نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ وقال تبارک وتعالی ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ بدر کے حالات پر گفتگو سے قبل اس سورہ انفال کے آغاز میں اور اختتام پر، آغاز میں پہلی آیت کو چھوڑ کر جس کا تذکرہ، جس پر گفتگو ہم کر چکے ہیں، تو یہ 3 آیات اور اسی طریقے سے آخری سورت کے آخری حصے میں آخری آیت کو چھوڑ کر اس سے پہلے کی 3 آیات، یہ قرآن مجید کے مضامین میں سے انتہائی اہم موضوع پر، جس پر ہماری گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اس پر ایک مرتبہ پھر جامع انداز میں بات آ رہی ہے کہ مومن کون ہے، حقیقی مومن کی شخصیت و سیرت کے خد و خال کیا ہوتے، کیا نقشہ ہوتا۔ اب یہ ہم نے سب سے پہلے ایمان کے مباحث میں پڑھا، سورہ آل عمران کی روشنی میں ہمارے سامنے ایک نقشہ آیا، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا۔ اب یہ ایک نقشہ ہے، ہجرت ہے، قتال ہے، جنگ ہے، جانے دینا ہے، شہادت پانا ہے۔ یہ ایک یوں سمجھیے جیسے ہم کہتے ہیں ایک تصویر کے 2 رخ، ایک رخ یہ آ گئے، دوسرا رخ سورہ نور کے اندر آ گیا، جس میں کہ ایمان کی حقیقت کو ایک تنصیل کے ضمن میں بیان کیا گیا، لیکن اس کے بعد ایک نقشہ کھینچا گیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ تو یہ جو ایک نقشہ آتا ہے، اور اس میں یہ بھی آیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ جو ہے نقشہ دوسرا ہے، یعنی ایک ہے انفرادی نیکی، انفرادی شخصیت کا نقشہ، ایک ہے جہاد اور قتال کا نقشہ۔ یہ دونوں جمع کریں گے تو بس جو بندہ مومن کی جو شخصیت ہے اس کا پورا حیولہ سامنے آئے گا۔ پھر ہم نے دیکھا سورہ حجرات میں ایک ہی آیت میں دونوں کو جمع کر دیا گیا، ایک ہی آیت میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اہل ایمان، حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر یقین رکھے، ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، پھر شک میں ہرگز مبتلا نہ ہو، اور جہاد کرے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ یہ 2 رخ جو ہے ان کو جمع کر کے ایک آیت میں، ایمان یقین والا ہوگا تو وہ کیفیات لازماً ہوگی جو ابھی ہم پڑھیں گے، اور ایمان جو ہے یقین والا ہے تو اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی لازماً آئے گا۔ یک رخی زندگی جو ہے یہ پھر مومن کی نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ دونوں پہلو مکمل ہوں گے تو وہ شخصیت بنے گی جو اللہ کو پسندیدہ ہے اور اللہ کو محبوب ہے۔ اب دیکھیے اس میں یوں سمجھیے جیسے پرکار ہوتی ہے، اس کے 2 بازو ہوتے ہیں، ایک طرف سے جڑے ہوئے، دوسری طرف سے وہ علیحدہ ہے۔ پرکار کو اگر آپ بند کر دیں گے تو وہ یوں ہے، اور پرکار کو کھولیں گے تو یوں ہو جائے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں یہ ایک ہی آیت میں جو بیان کیا گیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ،
اس پرکار کو کھول دیا گیا سورہ انفال میں۔ تصویر کا ایک رخ وہ ہے جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں اور آپ نے سمجھی ہے، انما المومنون، مومن تو صرف وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خشیت، کانپنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی۔ وجلت، وجلت کہتے ہیں خوف۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، زادتہم ایمانا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے وہ لوگ جو حقیقی مومن ہیں، واقعی مومن ہیں، حقیقتاً مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت ہے۔ اگر خطائیں ہوئی ہیں، کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ معاف بھی فرمائے گا۔ ورزق کریم، اور بہت اعلیٰ رزق، بہت عمدہ رزق اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ یہ پرکار کا ایک حصہ ہو گیا۔ یہ ذاتی شخصیت کا نقشہ کیا ہے، دل کے قلبی کیفیت کیا ہے۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل لرزتے ہیں، کانپتے ہیں۔ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے دل کے اندر۔ توکل ان کا صرف اللہ کی ذات پر ہے، اسباب پر نہیں ہے۔ اسباب دنیاوی، اسباب مادی پر استعمال کریں گے وہ، لیکن توکل ان پر نہیں ہے، توکل اللہ پر۔ اور اس کے ساتھ پھر ان نے نماز، اقامت الصلاۃ، وہی جو میں نے سورہ نور کی آیت سنائی تھی، وہ لوگ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس کے باوجود کانپتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور کے خوف سے۔ تو وہ ایک نقشہ ہو گیا۔ اب دوسرا نقشہ دیکھیے، وہ آخر کی آیات میں ہے۔ اس میں چونکہ بیچ میں ایک بہت اہم بحث آ گئی ہے، لہذا وہ بھی میں چاہتا ہوں اسی وقت واضح ہو جائے جو میں نے پچھلی نشست میں تمہید میں عرض کیا تھا۔ یہاں فرمایا گیا، یہ آیت نمبر 72 ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ اب دیکھیے، امت کے یہ دو حصے علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مکے سے آئے تھے، ان کے لیے کہا ہاجروا فی سبیل اللہ، اور دوسرے کون ہیں؟ والذین آووا ونصروا، یہ انصار ہے۔ آوا، انہوں نے پناہ دی، اپنے گھر تقسیم کر دی، اپنی دکانیں تقسیم کر دی، اور کوئی طبیعت پر بوجھ نہیں رکھا کہ ہماری معیشت کے اوپر اتنا بوجھ آ گیا، ہماری کوئی بہت بڑی بستی نہیں، کوئی بہت بڑا شہر نہیں، کوئی بہت بڑی اکانومی جو ہے مضبوط نہیں ہے، یہ اتنے لوگ جو ہیں آ رہے ہیں اور سب لٹے پٹے ہوئے، کسی کے پاس تو شے ہی نہیں، کچھ ساز و سامان لے کر تو نہیں آئے، نہیں، لیکن انہوں نے خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ دو طبقے جو ہیں مہاجرین، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ایک، اور دوسرے والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، ساتھی۔ اب دیکھیے وہ بات جو میں نے کہی تھی تمہیدی طور پر، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، یہ ہجرت جو ہے مکے کی، یہ لازم تھی، یہ فرض تھی، یہ ایسا نہیں تھا کہ جان بچانے کے لیے یہاں آئے ہو، یہ تو اگلا اقدام جو کرنا تھا، مکے کے خلاف جو اب اقدام کرنا تھا، اس کے لیے ساری طاقت کو ایک جگہ پر جمع کرنا مقصود تھا۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی،
ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے، ختم، رشتہ ٹوٹ گیا۔ کوئی شخص کسی قبیلے کا تھا، وہ ایمان لایا، ہجرت نہیں کر رہا، قبیلے کی محبت ہے، آباء و اجداد کی قبریں یہاں ہیں، میرے بچے بال بچے ہیں، میں سب کو لے کے جا نہیں سکتا، کیسے ہجرت کروں؟ رہ گیا، نہیں گیا، کہہ دیا گیا اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ مکے میں لوگ رہ گئے، نہیں جا سکے، یا تو گھر بار کی محبت، یا بہت سے لوگ وہ بھی تھے جس کی تفصیل پھر سورہ نساء میں آئی ہے، جو ان کے لیے ممکن نہیں تھا، انتہائی بوڑھے سفر نہیں کر سکتے، بچے سفر نہیں کر سکتے، یا راستہ معلوم نہیں ہے، کیسے جائیں، یا سفر کا کے لیے پیسہ نہیں ہے، پھر خواتین، ان سب کو مستثنی قرار دے دیا گیا، ان کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن جو صحت مند لوگ تھے ان کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا وہ منافق ہے، اگر وہ اس حکم پر عمل نہیں کر رہے تو منافق ہے، منافقوں میں شمار کیا گیا، یہ سورہ نساء میں۔ تو فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وان استنصروکم فی الدین، البتہ ایسے لوگ جو اپنے قبیلوں کے اندر رہ گئے، آئے نہیں تھے مسلمان، وہ اگر تم سے مدد طلب کریں اپنے قبیلوں کے خلاف دین کے معاملے میں، کہ ہمارا یہ قبیلہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، زبردستی ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنے مذہب کو ٹھونسنا چاہتا ہو، تو اس میں فعلیکم النصر، تو ان کی مدد تمہارے ذمے ہے، مدد کرنی ہوگی، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، سوائے اس قبیلے کے خلاف کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ ایک قبیلہ ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، حضور جب میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف جگہوں پر گئے اپنے غزوات کے دوران، بدر سے پہلے، وہاں کے قبیلوں سے آپ نے اتحاد کر لیا یا آپ ان کے حلیف بن گئے، تو ان کے خلاف جو ہے تم کوئی اقدام نہیں کرو گے۔ وہ اگر اپنے ان مسلمانوں پر جو ان کے ہاں رہ گئے، ہجرت نہیں کر رہے، وہ اگر کوئی ظلم کریں، تعدی کریں، اور وہ مدد مانگے، تم مدد نہیں کر سکتے، تمہیں اپنے عہد کی پابندی کرنی ہے۔ تو علیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور اسی پر اڑ گئے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ کہ زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اگر تم مسلمانوں کی مدد کو نکل جاؤ گے اس قبیلے کے خلاف کہ جس قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اس سے تو فساد پیدا ہو جائے گا، اس سے تو در حقیقت جو ہے کوئی خیر برآمد ہونے کی بجائے شر برآمد ہو جائے گا۔ اب دیکھیے وہ آیت آئی جس کے لیے میں نے یہ آیتیں آپ کو سنائی، 74ویں آیت، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب یہ دیکھیے دو آیتیں اپنی جگہ پر، وہاں پر بھی اولئک هم المؤمنون حقا، لیکن تصویر کا ایک رخ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہاں تصویر کا دوسرا رخ۔ وہاں کیا فرمایا تھا؟ وہ لوگ کہ جن کا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جنہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جو توکل کرتے ہیں صرف اللہ کی ذات پر اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ ایک تصویر ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پرکار کا کہ ایک لیگ جو ہے، ایک ہینڈ جو ہے اس کا، وہ یہ پرکار کا یہ آ گیا، یہ آئے گا دوسرا حصہ، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، یہ پہلے حصے میں جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے مہاجرین کا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ نوٹ کیجئے یہاں جہاد کا لفظ جو ہے انصار کے ساتھ نہیں آ رہا، یہ صرف مہاجرین کے ساتھ آ رہا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے کہ پناہ دی اور مدد کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے بدر سے پہلے کی 8 مہمات میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا۔ It was an exclusive مہاجر phenomenon
جو ہجرت کر کے آئے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں ٹریننگ مل چکی تھی، ان کی تربیت ہو چکی تھی، ان کا تزکیہ ہو چکا تھا، وہ ہر طرح کی آزمائشوں میں سے گزر کر وہ زر خالص بن چکے تھے، ان میں کوئی کھوٹ نہیں رہا تھا۔ لہذا 8 جو بھی مہمات ہیں ان میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا۔ انصار کے لیے یہی بڑی بات تھی کہ انہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، انہوں نے گھر تقسیم کر دیے، انہوں نے دکانیں تقسیم کر دی، اپنے حقیقی بھائی سے بڑھ کر جسے اللہ کے رسول نے ان کا بھائی بنایا تھا مہاجرین میں سے، اس کے ساتھ محبت کی اور نصرت کی اور مدد کی۔ اسی لیے ان کا نام ہمیشہ کے لیے انصار پڑ گیا، مددگار۔ اب دیکھیے مددگار کسی کا کوئی ہوتا ہے نا، تو اصل کون تھے؟ مہاجرین، جن کے پیچھے 13 برس کی تاریخ ہے، جن کی تربیت ہوئی ہے، جو بھٹیوں میں سے گزرے ہوئے، پھر جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیے نبی کے حکم سے، چھوڑو اور نکل جاؤ۔ جنہوں نے نہیں ہجرت کی ان کا ایمان مشکوک، یہ تو بات جو ہے یہاں نہیں آئی ہے، یہ سورہ نساء میں آئی ہے، ایمان مشکوک ہے، وہ منافق ہے۔ لیکن بہرحال یہاں بھی اتنا آ گیا کہ اے مسلمان تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ اگر وہ مدد مانگیں تو اگر ان کے قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو ان کی مدد ضرور کرو، لیکن اگر اس قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے تو تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے معاہدے اس طرح توڑ دو تو ظاہر بات ہے کہ پھر بات کیسے آگے چلے گی؟ آپ کی شہرت تو خراب ہو جائے گی کہ محمد تو معاہدوں کی پرواہ نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو ہونا چاہیے کہ محمد پکے ہیں، سچے ہیں، معاہدوں کے پابند ہیں۔ لہذا یہ معاملہ اب یہاں پر جو کہا گیا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ ہے، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، ہمیشہ ان دو آیات کو اپنے ذہن میں، وہ 3 آیات، یہ 3 آیات، لیکن ان 3 آیات میں سے آخری تیسری جو آیت ہے یہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اور دونوں کو جمع کر دیجئے تو تصویر کے 2 رخ مکمل ہو گئے۔ سمجھیے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو مرکزی مضمون ہے، جو تیسرا حصہ تھا اس کے آخر میں سورہ حج میں آ گیا تھا، اس کے آخری رکوع کے اندر جامعیت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر بڑے ہی اختصار کے ساتھ سورہ حجرات میں آ گیا، پھر سورہ صف میں اور سورہ تغابن میں ہر جگہ آ گیا۔ سورہ تغابن میں ایک تصویر ہے، توکل، راضی و رضائے رب، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ پر توکل اور اللہ کی اطاعت۔ سورہ صف میں دوسرا رخ ہے، قتال، جہاد، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، سورہ صف میں وہ نقشہ ہے۔ تو قرآن مجید کہیں پر جمع کر دیتا ہے، کہیں علیحدہ علیحدہ ان کا بیان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید پر تدبر کیا جائے اور آیات کے ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق کو سمجھا جائے، یہاں پہ یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہ در حقیقت بندہ مومن کی شخصیت کے 2 رخ ہیں، جن کو یہاں ایک کو سورہ کے شروع میں رکھ دیا، ایک کو سورہ مبارکہ کے آخری۔ اب آئیے ہم اس سے آگے چل رہے ہیں واقعاتی اعتبار سے۔ پس منظر واقعاتی ہم نے جان لیا، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت تک کسی جنگ کا نہ آپ نے اشارہ دیا، نہ خبر دی، نہ کوئی اندیشہ تھا۔ جیسے پہلی 8 مہمیں ہو چکی تھی 1 سال کے اندر اندر، سمجھائیے گیا یہ بھی نویں مہم ہے جس پر کہ حضور جا رہے ہیں۔ البتہ اس مرتبہ انصار بھی شریک ہو گئے، لیکن یہ کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ باہر نکالا تھا آپ کو اے نبی آپ کے رب نے اپنے گھر سے حق کے ساتھ۔ اللہ کے سامنے ایک بڑا عظیم مقصد تھا، اللہ کے سامنے کفر اور اسلام کا ایک فیصلہ کن مقابلہ کروانا تھا، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اب جب وہ درمیان میں جب اطلاع آ گئی کہ وہ قافلہ تو آ رہا ہے شمال سے، لیکن جنوب سے ایک لشکر بھی نکل آیا ہے،
تو اس میں ظاہر بات ہے کچھ لوگ ذرا، میں نے کہا تھا کہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، چند لوگوں کی بات ہوتی ہے لیکن اسے نمایاں کر دیتا ہے، کیونکہ بعد میں آنے والے دور میں تو ایسے لوگوں کی زیادہ اکثریت ہو جائے گی، اس وقت تو قدر قلیل اقلیت میں تھے۔ تو ایک مومنین میں سے ایک گروہ جو ہے اسے یہ پسند نہیں تھا کہ لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، جیسا کہ میں نے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، تو ہمیں پہلے جو ہے قافلے کا رخ کریں تاکہ وہاں جو 40 ہیں اس کے محافظ، ان کے ہتھیار تو ہمارے پاس آ جائیں گے نا، اور بہت سامان و دولت، اونٹ ہے، 1000 اونٹ ہے اس کے اندر، تو ہم میں سے ہر شخص ایک اونٹ کے اوپر سوار ہو سکے گا اور جنگ کرے گا۔ پھر یہ جو پیدل ہے پاپ آدھا، اس کی بجائے اونٹ کے اوپر سوار ہوگی۔ یجادلونک فی الحق، اے نبی وہ آپ اختلاف کر رہے تھے، مجادلہ کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، نہیں حضور ادھر چلیے، دیکھیے ذرا ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے۔ من بعد فی الحق بعد ما تبینہ، حالانکہ ان پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ حضور کا منشا کیا ہے۔ حضور کا منشا وہ تھا جو اللہ کا، لیکن حضور اسے بیان نہیں کر رہے تھے، اپنی مرضی ٹھوسنا نہیں چاہتے تھے۔ کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ اختلاف کرنے والوں کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں دھکے دے دے کر موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جبکہ وہ اسے پسند نہیں کرتے اور انہیں موت نظر آ رہی۔ میں پھر کہہ دوں یہ اکثریت کا معاملہ نہیں ہے، یہ چند لوگوں کی بات ہے، لیکن نمایاں کیوں کر دیا گیا کہ آئندہ والے دور میں تو، ہمارے دور میں اگر کوئی معاملہ ہوگا تو اکثریت ان پر مشتمل ہوگی، مصلحت بتائیں گے، سب سے پہلے پاکستان، چاہے سارے اصول ٹوٹ جائیں، غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جائے، جس حکومت کو سپانسر کیا تھا، جس کی مدد آج تک کرتے رہے، ایک دم ان کی طرف سے رخ پھیر لیا جائے، غداری کی جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایک مسلمان ملک کے خلاف ایک کافر حکومت کا ساتھ دیا جائے، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان، تو یہ ہے وہ آج کے دور کے مسلمانوں کی سب سے بڑی سوچ کا انداز، اور پڑھے لکھے لوگوں کی اکثریت جو ہے ان کے ساتھ ہے، وہ لوگ در حقیقت مشرف کے ساتھ ہیں، کوئی بھی سختی جھیلنے کو تیار نہیں، کوئی سینکشنز برداشت کرنے کو تیار نہیں، بجائے یہ کہ کوئی حملہ ہو جائے گا۔ کیا ہمارے ہاں سے بھی کوئی عراق کی طرح کا معاملہ ہو سکتا؟ کیا ہمارے ہاں بھی کوئی طالبان کی طرح کی ریزسٹنس ہو سکتی؟ میدان کے رہنے والے عافیت کوش لوگ، آرام پسند لوگ، ہتھیار دیکھے ہی نہیں، پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہتھیار کوئی، تو کیا کرنا ہے؟ لہذا سر جھکا دیا، سر تسلیم خم ہے بش صاحب، جو مزاج یار میں آئے، ہمارا سر جو ہے وہ جھک گیا ہے، اب آپ جو چاہیں کریں، جس طرح چاہیں ہم مدد کے لیے حاضر۔ کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، ان کی کیفیت تو ایسی تھی جیسے کہ وہ موت کی طرف دھکیل کر لے جائے جا رہے ہیں، جبکہ انہیں سامنے موت نظر آ رہی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے گا، لشکر اور قافلہ۔ اب یہ تمہارا چوائس ہے کہ نہ جانا چاہتے ہو، یہ تھا ٹیسٹ، وہی مورال کا اندازہ کرنا ساتھیوں کا۔ اس میں کہا گیا کہ وعدہ یہ حضور نے بتا دیا تھا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک جو ہے اس پر تمہیں ضرور فتح حاصل ہوگی۔ اس کے باوجود وہ لوگ جو مصلحت بین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں قافلے کی طرف چلنا چاہیے، نہ کہ لشکر کی طرف۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ اس لشکر کی طرف جاؤ اس پر تمہیں فتح حاصل ہو جس میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ 40 اگر ان کے محافظ ہیں تو آرام سے جا کے ہم ان کو، 313 آدمی ہیں ہم، ایک ایک کے لیے 6 آدمی، بلکہ 7 8 آدمی ہو جائیں گے، تو کوئی معاملہ ہی نہیں۔ تو تم چاہتے تھے جس میں کانٹا لگنے کا اندیشہ نہ، ادھر چلے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا واضح کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ اللہ کا ہر کلمہ جو ہے وہ کسی نہ کسی واقعے کی بنیاد ہوتا ہے، اللہ کا ہر کلمہ کن جو ہے وہ کسی شے کی تخلیق کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس جنگ
جو اب ہونے والی ہے اس کے ذریعے سے واضح کر دینا چاہتا ہے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ اللہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم جو ہے اسے پسند نہ کرے، ان کو ناگوار ہو۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور جب تم مدد مانگ رہے تھے اللہ سے، فریاد کر رہے تھے کہ اللہ، یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ہے کہ جب میدان بدر میں پہنچ گئے ہیں تو پھر ادھر لشکر قریش کا آ گیا، ادھر ایمان والوں کا ہے، تو اس درمیانی کسی جگہ پر ایک گھاس پھوس کی جھوپڑی بنا دی گئی، حضور اس میں تھے۔ حضرت ابوبکر تلوار ننگی لے کر وہاں پر حفاظت کے لیے کھڑے تھے۔ اس میں حضور نے زندگی کا طویل ترین سجدہ کیا، اے اللہ، میری 15 برس کی محنت یہ ہے جو یہاں میں میدان میں آ گئی۔ اے اللہ، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میں آخری رسول ہوں، میرے بعد تو کوئی رسول نہیں، اور میری یہ 15 برس کی محنت ہے، 13 برس مکے کے اور 1.5-2 برس اب ہو رہے ہیں یہاں، یہ میری 15 برس کی محنت کا جو حاصل ہے وہ یہاں میدان میں پڑا۔ اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ جب یہ الفاظ کہے حضور نے تو حضرت ابوبکر نے سن کر کہا ہے، حسبک حسبک، اے نبی، اے اللہ کے رسول، بس کیجئے بس کیجئے۔ یہ تضرع کی کیفیت اور یہ انداز، بس اس سے آگے نہ بڑھی۔ تب حضور نے سجدے سے سر اٹھایا ہے اور پھر الفاظ یہ کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرے گا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جمعیت جو ہے یہ پیٹھ دکھا کر بھاگے گی اور اپنی پیٹھیں تمہارے سامنے کر دے گی۔ تو یہ شکل جو ہے بعد میں پیش آئی، لیکن میں اس مشاورت کا ایک مسئلہ آپ کو بیان کر کے پھر ختم کرتا ہوں۔ وہاں جب حضور نے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو کہ کدھر چلنا چاہیے، تو ایک تو وہ گروہ تھے جن کا ذکر میں بار بار کر چکا، جنہوں نے مصلحت بینی کو سامنے رکھا، اور مومنین جو ہے حضرت ابوبکر نے کھڑے ہو کر تقریر کی، حضور آپ کا جو منشا ہو ہم حاضر ہیں۔ حضرت عمر نے تقریر کی، حضور ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جو آپ کا منشا ہم حاضر ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ زوردار بات کہی حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی، انہوں نے یہ کہا کہ حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جائے اور جا کر آپ قتال کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ دشمن کو فلسطین کے ملک سے نکال دیں تو ہم داخل ہو جائیں، لیکن جب تک وہ وہاں ہے موجود ہم نہیں داخل ہوں۔ تو اے نبی، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ حکم دیجئے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ تینوں تھے مہاجرین میں سے، اور وہاں اس وقت اکثریت انصار کی تھی، تو حضور بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو۔ تو انصار سمجھ گئے کہ یہ روح سکون ہماری طرف ہے، اس لیے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہاں معاملہ یہ نہیں تھا، مدینے پر تو حملہ ہوا ہی نہیں تھا ابھی تک، یہ تو نکل کر آگے جا کر پیش قدمی کر کے بات ہو رہی ہے، تو گویا کہ اس معاہدے کے تحت پابند نہیں تھے انصار مدینہ کہ وہ حضور کے ساتھ جنگ کے اندر حصہ لے۔ تو پھر کھڑے ہوئے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کأنک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرا گمان ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، آپ اشارہ کر رہے ہیں ہماری طرف، وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، اور مہاجرین نے تو کھڑے ہو کر بڑی عمدہ تقریریں کر بھی دی ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں، تو کأنک تعنینا، گویا کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَصَدَّقْنَاكَ، تو بھول جائیے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر طے ہوا تھا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ آپ کی مدد کرے، آپ کا ساتھ دے، آپ کا حکم ہے تو مانیں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں لے جا کر
اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر میں آپ اپنی اونٹنی ڈال دیں گے، ہم بھی ڈال دیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ ہمیں صنعاء تک لے کر جائیں گے، ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے لیکن آپ کے ساتھ جائیں گے۔ بس اس تقریر کے بعد چونکہ حضرت سعد ابن معاذ یہ چونکہ سردار تھے قبیلہ اوس کے، دو ہی قبیلے سے اہل اسلام اہل ایمان جو انصار تھے، قبیلہ خزرج، قبیلہ اوس کے سردار یہ تھے۔ تو ایک کی طرف سے جب یہ بات آ گئی، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پوچھ کرو، اب ہمارا جو ہے ہدف وہ بدر ہے، بدر جا کر دم لیں گے۔ اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، اس میں ابھی کچھ اور حصہ ہے جو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوگا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔